جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل بکس ہب، اور آج ہم بات کریں گے کرنل محمد خان کی مزاح نگاری کے حوالے سے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو ڈاکٹر وزیر آغا نے مزاح کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مزاح کیا ہے؟ یہ زندگی کی ناہمواریوں کی اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے۔ کرنل محمد خان بڑے نامور مزاح نگار ہیں۔ مزاح نگاری میں پطرس کو اپنا مرشد مانتے ہیں، اور کرنل محمد خان علمی پیاس بجھانے کی خاطر مختلف علوم حاصل کرتے رہے اور BT میں داخلہ لیا، جہاں ماحول بڑا سخت تھا۔ تو اس ماحول پہ طنز کرتے ہوئے کرنل محمد خان جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اسے ہم سینٹرل ٹریننگ کالج کے بجائے سینٹرل جیل زیادہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے طلبہ کے مسائل کی خاطر BT نامہ کے عنوان سے ایک نظم لکھی، اور کرنل محمد خان نے FSC میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے باوجود کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ نہ لیا، بلکہ فوج میں شمولیت کو ترجیح دی۔ تو اپنے فوج میں شمولیت کے داخلے کے حوالے سے بڑے مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں لکھتے ہیں۔ جنوری 1940 میں ہر چند کے پولینڈ اور ہٹلر کے دوسرے ہمسائے جرمن بمباروں اور ٹینکوں کے درمیان پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے، تاہم باقی دنیا بفضل خدا خیریت سے تھی، اور ہمارے ملک میں ہندوستان میں انگریز کی برکت سے اس شدت سے امن برپا تھا کہ شیر بکری مع جملہ ہندوستانیوں کے ایک گھاٹ پانی پی رہے تھے۔ چنانچہ صلح و آتشی کے اس ماحول میں کسی کو گمان تک نہ تھا کہ عین اس وقت ملک کے ایک گوشے میں ایک اہم جنگی واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی لاہور میں ایک نوجوان کالج چھوڑ کر جنگ میں کود پڑنے پر تل گیا ہے۔ یہ نوجوان میں ہی تھا۔ کرنل صاحب کی مزاح نگاری کا آغاز جو ہے وہ بلی چوہے کے عنوان سے ایک عام سی کہانی سے ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ایک مسلسل سلسلہ جاری رہا، اور بجنگ آمد ان کی ایک بڑی مزاحیہ تصنیف ہے، بڑی یادگار تصنیف ہے۔ تو اس تصنیف سے انہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ 1944 میں شائع ہونے والی بڑی مزاحیہ قسم کی سوانح عمری تھی۔ یہ ان کے حقیقی تجربات کا حقیقی مزاحیہ امتزاج ہے۔ کرنل صاحب چٹکلوں سے مزاح پیدا نہیں کرتے، بلکہ حقیقت میں جو ہے وہ تحریریں جو ہیں وہ ان کے زمانہ جنگ کی داستان ہے۔ ملازمت کی تلخیوں کو خوش بیانی سے بیان کر کے لوگوں کو ہمت اور حوصلے سے جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ ان کے مزاح میں فطری پن، شائستگی، ندرت اور لطافت ہے۔ ان کی تحریریں کہے نہیں بکھیرتی، بلکہ گدگداتی ہیں، اور ہونٹوں پر، چہرے پر مسکان لانے کا باعث بنتی ہیں۔ ضمیر جعفری لکھتے ہیں کہ کرنل محمد خان کو ظرافت تک پہنچنے کے لیے کسی تمہید کا پل نہیں باندھنا پڑتا۔ وہ کہوں کے جزیرے آباد کرتے ہیں۔ واقعات کی گردن میں لطائف کی بجتی ہوئی گھنٹیاں بھی وہ آویزہ نہیں کرتے۔ ان کا لطیف اور لچکیلا مزاج ان کے اسلوب تحریر کا جزو ہے، ان کے نقطہ نظر کی پیداوار ہے۔ کرنل صاحب نے اردو مزاح کو نئی مسکراہٹ، نئی لہلہاہٹ اور نئی گنگناہٹ، تازگی اور کشادگی بخشی ہے۔ ان کا مزاح سنی سنائی باتوں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ مزاح کرنل صاحب کی وردی میں ملبوس ایک ادیب کے مشاہدات اور آپ بیتی کا نتیجہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ضمیر جعفری ان کی مشہور کتاب بجنگ آمد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بجنگ آمد ایک دوست کتاب ہے، یعنی ایسی کتاب جس پر دل ٹوٹ کر آ جائے، جس کے ساتھ وقت گزار کر آدمی دلی راحت محسوس کرے، جس سے بار بار گفتگو کرنے کو جی چاہے۔ دوست جو خوش رو بھی ہے، خوش مزاج بھی، شوخ بھی ہے اور دل نواز بھی۔ اس کے علاوہ کرنل محمد خان ملازمت کے دوران جو حالات اور واقعات پیش آتے ہیں ان کو جزیات کے ساتھ اور مزاح کے روپ میں پیش کرنے پر بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ فوج میں داخلے کے بعد جن حالات اور واقعات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ سارے حالات و واقعات ان کی کتاب بجنگ آمد کو پڑھ کے ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ گھومنے لگتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ منزل مقصود کی جھلک توقعات کے بہت غیر مشابہ تھی۔
یعنی جس فوج کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا، جب ان کا فوج میں داخلہ ہوا تو ان کو وہاں پہ ویسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں کہ ہماری جائے قیام کے خد و خال بنگلے کی نسبت جیل سے زیادہ ملتے جلتے تھے۔ ڈرل ماسٹر کی نکتہ چینی کی عادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کمانڈر صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی جیسے حلیے سے پہچان لیا اور فرمایا، کیڈٹ نمبر 15 کالر پر ایک سفید ذرہ، ڈریس انکریکٹلی، سزا 3 ایکسٹرا ڈرل۔ کیڈٹ نمبر 15 کالر پر ایک سفید ذرہ، ڈریسڈ انکریکٹلی، سزا 3 ایکسٹرا ڈرل۔ اپنی کتاب بسلامت روی جو کہ 1975 میں چھپی ہے، اس میں سفر کے دوران کراچی پہنچنے کا منظر بڑے جامع اور دلاویز انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ طنز نہیں کرتے بلکہ حقیقت بیان کرتے ہیں، اور ایئر ہوسٹس کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لب، یہ گلاب کی پنکھڑیاں ایک سچی اور کھری ایئر ہوسٹس کے تھے، جن کی تخلیق میں، فطرت اور انتخاب میں PIA سے کوئی ایک غلطی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پہلی نگاہ پر ہی ہمارے پنڈی سے کراچی تک کے گلے دھل گئے، اور دوسری نگاہ پر ہم نے جملہ متعلقان PIA کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بسلامت روی کے بعد ان کی ایک مشہور کتاب بزم آرائیاں ہے، جو کہ انہوں نے 3 عنوانوں میں تقسیم کی ہیں، مثلاً اشکان انشائی اور مصنف بیتی۔ تو اپنی کار کی فروخت اور اس کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک کار خوش رفتار آزمودہ کار قبول صورت فقط ایک مالک کی داشتہ، مالک سمندر پار جا رہا ہے۔ اس کتاب میں متفرق مضامین ہونے کے باعث تسلسل نہیں ہے، مگر موضوعات میں تنوع ضرور ہے۔ کرنل صاحب مزاح کے ذریعے قارئین کو حشاش بشاش کرتے ہیں، اور مزاح نگار کیونکہ الفاظ کے خوبصورت چناؤ سے مزاح اور شگفتگی کا احساس پیدا کرتا ہے، زندگی کے غموں اور دکھوں کو دھوتا ہے، تو کرنل صاحب کی کتاب بزم آرائیاں پڑھ کے بھی ہمیں یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے محض قصے اور سنے سنائے افسانے نہیں ہیں، بلکہ حقیقی بنیادوں پر استوار واقعات ہیں۔ ان میں بعض جگہوں پر مصلحت آمیز خاموشی بھی ملتی ہے، بعض جگہوں پر لگی لپٹی بغیر بات کہی گئی ہے، بعض جگہ پر فکری پہلو بھی نمایاں ہے، اور بعض جگہ بے فکری کا عنصر بھی ہے۔ ان کا مزاح جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج کا یہ سپاہی بیک وقت امن اور جنگ کا گہوارہ ہے۔ یہ ادیب انسانی محبت، یکجہتی، مفاہمت، خلوص کے لیے لکھتا ہے۔ ان کے مزاح میں فطری پن نمایاں ہے۔ کرنل صاحب کی کتاب بدیسی مزاح، جو کہ انگریزی سے ترجمہ شدہ ہے اور 1992 میں شائع ہوئی ہے، اس کتاب سے بھی ان کی علمیت اور وسعت نظری کے علاوہ ان کی جو مزاح نگاری کی جو ایک فطری صلاحیت ہے وہ بھی ہمیں واضح نظر آتی ہے۔ موضوعات میں تنوع ہے، بے جا تکرار اور پھیکا پن ہمیں ان مضامین میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ان کے بیانی اسلوب میں یکسانیت کے باوجود معلومات کا ذخیرہ موجود ہے، اور بصیرت، مشاہدات، انسانی نفسیات سے ہم آہنگی ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ بسلامت روی میں لکھتے ہیں کہ کمرے میں داخل ہونے لگے تو پہلا تاثر حسرت کا تھا، دوسرا حیرت کا، اور تیسرا عشرت کا۔ کرنل صاحب کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ اردو مزاح کو کرنل محمد خان نے ایک نیا بانک پن اور انداز دلبری بخشا ہے، جو صرف انہی کا حصہ ہے۔ شکریہ۔